السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جاننے اور نہ جاننے میں کتنا بڑا فرق ہے. اصل میں اس پیراگراف پہ اس لیے دوبارہ بات کر رہی ہوں کہ اگر یہ سمجھ آ گیا نا تو اسماء و صفات پڑھنا اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، اور آگے جا کر بھی اس حصے کو یاد رکھیے. تو جو عارف ہوتا ہے، عارف کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ یہ اس کی صفت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے اس موقع پر. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کبھی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، کبھی خوشی بھی پہنچتی ہے، کبھی مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ایک نئے بندے کے ساتھ آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن جس کا مزاج آپ سمجھ جاتے ہیں، آپ کو اس شخص کی معرفت ہو جاتی ہے، تو پھر اگر وہ مثلا غصہ کر رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس وقت غصہ کرتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ اس وقت اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے فلاں کام دے، تو پھر آپ کے لیے وہ شخص پریشانی کا باعث نہیں بنتا. آپ ایزی ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کی بات ہے. جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے نا، تو کبھی بچے لیٹ جاتے ہیں، کبھی ضد کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو کوئی اور شخص دیکھے تو وہ پریشان ہو جائے، وہ کہے یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے اگر کسی بچے کو پہلی دفعہ دیکھا ہو اور وہ رو رو کے نہال ہو رہا ہو اور ماں اس کو توجہ نہ دے رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ماں کتنی ظالم ہے، اس کو پرواہ نہیں، اس کا بچہ اتنا رو رہا ہے. لیکن ماں کو پتا ہے اب اس وقت میں نے اس کو پیار کرنا ہے یا اس کو روتے ہوئے چھوڑنا ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو وہ اس کے رونے پر بھی پریشان نہیں ہوتی. کبھی آپ کو حیرت نہیں ہوتی بچے ری کرے جا رہے اور ماں کے کانوں کو سن ہی نہیں رہا، اور آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے، ان کو سنائی نہیں دے رہا کہ بچہ رو رہا ہے. کس چیز کا فرق ہے؟ ماں کو پتا ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اسے پتا ہے کہ مثلاً میں بچے کی نیپی چینج کرتی تو روتا ہے. اب دوسرے کو تو نہیں پتا، اور خصوصاً جس نے کبھی بچہ پالا ہی نہ، اس کو کیا پتا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں ان کی زندگی کتنی پرسکون اور پر لطف ہوتی ہے. وہ غم میں بھی خوش رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ان کا رب کسی خاص وجہ سے ان کو ٹیسٹ کر رہا ہے. تو کہتے ہیں اللہ اس بات پر بھی میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس ٹیسٹ سے گزارا، کیونکہ میں یہ بات اسی سے ہی سیکھ سکتی تھی. لیکن ایک عام بندہ اسی بات پر روئے گا اور نعوذ باللہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی بھی شروع کر دے گا کہ اس نے کیوں ایسا کیا میرے ساتھ. کرتے ہیں نا لوگ، وجہ کیا ہے پتہ ہی نہیں، ان کو پہچان ہی نہیں رب کی. ایک مصیبت کے آنے پر 3 رویے ہوتے ہیں عام طور پر. کچھ لوگ جزا فضا کرتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں. کچھ اور لوگ اس موقع پر صبر کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. اور کچھ اور لوگ جو اس سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں وہ اس پر شکر کرتے ہیں. یہ شکر صرف عارف کر سکتا ہے، عام بندہ نہیں کر سکتا. مثلا اگر کسی کے سر کو درد ہو تو ایک عام جاہل بندہ کہے گا کیا مصیبت ہے، ہر روز میرے سر کو درد شروع ہو جاتی. لیکن جس کو اس درد کی حکمت پتا ہو کہ یہ درد انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کی نگاہ کمزور ہے، کیونکہ ہر درد کسی چیز کو واضح کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بلا وجہ نہیں ہوتا. یہ درد بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ ایک بچے کی جس کو درد نہیں ہوتی نا، اور وہ ہر ہفتے کتنی دفعہ اپنا ایکسیڈنٹ کر بیٹھتا تھا، کبھی کسی چیز سے جا ٹکراتا، کبھی کسی چیز سے، اور وہ زخمی ہو جاتا کیونکہ اس کو درد ہی نہیں ہوتی تھی. تو اس وجہ سے اتنی مشکل تھی اس کو. ہم کسی چیز کے ساتھ لگتے ہیں درد ہوتی ہے تو ہم آئندہ بچ کے گزرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا. تو اس طرح جو عارف ہوتا ہے وہ ظاہر کی نظر نہیں رکھتا، وہ باطنی نظر اس کی کھل جاتی ہے، اس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب انسان جان لیتا ہے نا اللہ کو، تو اس کے ہر فیصلے مکمل طور پر عدل اور انصاف کے نظر آتے ہیں. وہی جانتا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. اب مثلا میں اپنے ڈے کو الحمدللہ پلان کرتی ہوں، میں آورلی بعض اوقات ہاف این آورلی بھی کرتی ہوں، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اس کے بھی کرنا. بیچ میں کوئی نہ کوئی انٹروڈر آ جاتا ہے اس وقت، اور وہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ میرا ٹارگٹ نہیں پورا ہوگا، اب کیا ہو. پھر میں اس پہ غور و فکر شروع کر دیتی ہوں کہ یہ کیوں ہوا.
دو تین چیزیں سمجھ آتی ہیں عام طور پر. بعض اوقات تو میرے اخلاق کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے جانچنا چاہتا ہے, یہ مجھے دکھانا چاہتا ہے کہ تم کہاں ہو, تمہاری قوت برداشت کتنی ہے. بعض اوقات وہ بندہ اتنی خیر کی بات لے کے آتا ہے کہ جو ہم عام حالات میں اس کی قدر ہی نہ کرتے. جب تکلیف سے لی نا, یہ مرحلہ تکلیف کا ہوتا ہے, سو تکلیف سے جب لی تو اس سے انسان کچھ اور ہی سیکھتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کو فیوچر پلاننگ میں بڑی مدد ملتی ہے کہ یہ کام میں نے اس وقت نہیں رکھنا, اس وقت انٹرپشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح انسان مسلسل گرو کرتا ہے اگر وہ غور و فکر کر رہا ہو اور ہر چیز کو پازیٹیولی لے. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہر چیز کو منفی انداز میں لیتے ہیں, ہر چیز کو. وہ کہیں گے ہمیں زندگی میں کچھ ملا ہی نہیں, وہ جہاں بھی ہو وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں ملا. مسلسل وہ ناشکری کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور کہیں بھی نہیں پہنچتے زندگی میں, کچھ بھی نہیں اچیو کر پاتے, کیونکہ انہیں آج تک یہ سینس آف اچیومنٹ ہوئی نہیں کہ ہمیں کچھ حاصل بھی ہوا. حالانکہ اگر وہ صرف اتنا کمپیئر کر لیتے نا کہ 1 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے یا 5 سال پہلے وہ کہاں کھڑے تھے اور اب کہاں کھڑے ہیں. اب مثلا پاکستان کے بارے میں لوگ بہت بری بری باتیں کرتے رہتے ہیں, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ صرف منفی باتیں نکالتے ہیں. حالانکہ یہاں رہنے والوں میں بھی بہت خیر ہے, ان کے سامنے سے وہ پہلو اوجھل ہیں جو یہاں کے لوگوں کی اچھی عادات یا خیر کی باتیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ جس دن پاکستان بنا تھا تو اس وقت اس کا بجٹ کیا تھا, لینڈ تو وہی ہے نا, اور آج کیا ہے. اس وقت کتنی یونیورسٹیاں تھی, آج کتنی ہیں. اس وقت کتنے گریجویٹس تھے, آج کتنے. اس وقت کتنی فیکٹریز تھی, آج کتنی ہیں. کیا ہم نے واقعی کوئی ترقی نہیں کی؟ ہم نے کی ہے, لیکن اس کو دیکھتے ہی نہیں کوئی. پرسنل لائف ہو, میرٹل لائف ہو, کہیں کام کر رہے ہو آپ, کہیں بھی, تو منفی سوچوں کو اپنے اندر سے نکال دیں. علم ایک نور ہے, صرف اس شخص کے اندر آتا ہے جس کی سوچ مثبت ہوتی. کیا منفی ذہن اور منفی سوچ کا ہونا ایک عذاب نہیں؟ یہ بھی ایک عذاب ہے. مثلاً بہت سے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ آزمائش تھی کہ عذاب تھا, رہتے ہیں نا پریشان. اب اس کا ایک معیار ہے. پلان آف نیچر اور ڈیزائن آف نیچر میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ پلان آف نیچر یعنی اللہ کا جو پلاننگ ہے کہ آپ نے اگر سیب کا بیج بویا ہے تو اس میں سے سیب ہی نکلنا ہے, جو چیز آپ کو ملنی ہے وہ ملنی ہے, پری پلانڈ ہے یہ چیز. اینڈ ڈیزائن آف نیچر یعنی اللہ نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے مثلاً اپنا بیگ پیک کیا لاہور جانے کے لیے, آپ پوری طریقے سے تیار ہیں, آپ نے سب پلاننگ سب کچھ کیا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے زیادہ آپ کے لیے بہتر سمجھا ہوا تھا کہ 3 گھنٹے کے بعد گھر میں کوئی ایسا کام ہونا تھا جس کے لیے آپ کو وہاں پریزنٹ ہونا تھا. تو اچانک سے آپ نکلنے لگتے ہیں اور کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے اور آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں, سب ملاقات کرتے ہیں. 3 گھنٹے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اوہ یہ ہو گیا, اور میں لاہور چلا جاتا تو کیا ہو جاتا. تو یہ کوئنسیڈنس نہیں تھا, دس واز اے ڈیزائن جو کہ اللہ نے کیا ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ لکھی ہوئی تھی بات, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھی. اب اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ جو عارف ہوگا اس کو یہ بات کوئنسیڈنس نہیں لگے گی, کہے گا واقعی اللہ نے یہ میرے لیے ڈیزائن کیا تھا اس طریقے سے ہونا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان سے سب سے بڑی چیز جو آتی ہے نا اندر, وہ اللہ کی عظمت آتی ہے, اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت, اس کی شان و شوقت. یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے ایکسپٹنس کے لیول کو بڑھا دیتی ہیں. جتنی زیادہ اللہ کی عظمت ہمارے سامنے ہوگی اتنی زیادہ اس کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنا آسان ہو جائے گا. اگلے چیپٹر میں یہ بات مزید سمجھ آئے گی, تو آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ عظمت الرب, رب کی عظمت کی پہچان سمجھ اور کریں جو اس ایک آیت کے اندر پائی جاتی ہیں, تو ہر ایک کے نتیجے میں آپ کو رب کی عظمت نظر آئے گی. مثلاً الحی, ہمیشہ ہی زندہ ہے, کوئی اور ہے ایسا نہیں. القیوم, ہمیشہ سے قائم ہے, قائم رہنے والا ہے, قائم رکھنے والا ہے, کوئی اور ہے ایسا نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی, کوئی اور ہے ایسا نہیں. ہم تو ایک کلاس میں بیٹھ کے اونگ لیتے ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے, کوئی اور ہے ایسا جس کے لیے ہو آسمان و زمین کی ملکیت نہیں.
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سفارش قبول کرے یا نہ کرے؟ صرف اسی کے پاس. کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ تو اقتدار، طاقت، اختیار کس کا ہے؟ اللہ ہی کا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے جو پیچھے. کیا ہم جانتے؟ نہیں. کوئی اور جانتا ہے؟ نہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ، لوگ اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. تو بڑا کون ہے؟ اللہ. الا بما شاء، علم میں سے بس اتنا ملتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور اگر جب یہ تلاوت ہو رہی تھی تو آپ اس پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ کن حروف پر مد ہے اور وہ کس انداز میں پڑی گئی، اور اس میں اس سے کتنی پاور آ جاتی اس ورڈ کے اندر. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس سے بھی کیا فیل ہوتا ہے؟ اس کی کرسی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی، عظمت، بلندی، بڑائی. ولا یؤودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں، اس کو تھکاتی نہیں. ہمیں اگر کسی ایک چھوٹی سی چیز کی بھی حفاظت کرنی پڑے تو ہماری تھکاوٹ کا کیا عالم ہوتا ہے. اور وہو العلی العظیم، تاکید کے ساتھ اللہ کی بلندی اور عظمت کا ذکر ہے. وقال اللہ تعالی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا. زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان بھی سارے لپٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. پاک ہے وہ اور بلند اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جب یہ آسمانوں کے لپیٹے جانے کی بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک کارپیٹ جب ہم لپیٹتے ہیں یا کوئی بھی چیز جب ہم لپیٹتے ہیں تو اس کا سائز کتنا بڑا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اس وقت جو آپ کے پاس کاغذ ہے، اگر ان سب کو بھی آپ لپیٹ لیں تو آپ کی مٹھی میں نہیں آئیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی سارے آسمان اور ساری زمینیں، اس کے لیے کچھ مشکل ہی نہیں کہ سب کو لپیٹ بھی دے، اور پورے کا پورا کنٹرول اس کا. اور پھر بلندی کی بات ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سورۃ الزمر 67. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا سورۃ الحشر 23، وہ اللہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، بادشاہ، قدوس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، زبردست، جبار، متکبر. پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی هو العظیم فی ذاتہ، اللہ تبارک و تعالی وہ عظیم ہے اپنی ذات میں، وہ بڑا ہے اپنی ذات میں. العظیم فی اسمائہ، عظیم ہے اپنے ناموں میں. العظیم فی صفاتہ، عظیم ہے، عظمت والا ہے اپنی صفات میں. العظیم فی خلقہ و امرہ، عظمت والا ہے، عظیم ہے اپنی تخلیق میں اور اس کو حکم دینے میں. العظیم فی دینہ و شرعہ، عظیم ہے اپنے دین اور شریعت میں. العظیم فی ملکہ و سلطانہ، عظیم ہے اپنی حکومت میں اور اپنی اقتدار میں، اپنی سلطنت میں. وہو سبحانہ العظیم الذی خلق المخلوقات، اور وہ پاک ہے، وہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، وہ جس نے پیدا کی ساری مخلوقات. الذی خلق المخلوقات واوجد الموجودات، اور ایجاد کیا سب موجودات کو، جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں سب کو اس نے ہی ایجاد کیا، انوینٹ کیا. وصور الکائنات، اور پوری کائنات کی تصویر بنائی. وخلق الارض والسماوات، اور زمین و آسمانوں کو پیدا کیا. وخلق الارض والسماوات، واو مسنگ ہے، لگا لیجیے. وهو سبحانہ القدیر الذی قدر الاقدار فی السماوات والارض وکل شیء عنده بمقدار. عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال. وہو، اور وہ، سبحانہ پاک ہے وہ، القدیر قدرت والا ہے، الذی جس نے، قدر مقرر کی، الاقدار تقدیریں یا اندازے، جس نے اندازے مقدر کیے آسمانوں میں اور زمین میں. فی السماوات والارض، وکل شیء، اور ہر چیز، عندہ اس کے ہاں، بمقدار ایک اندازے کے ساتھ، ایک مقدار کے ساتھ ہے. غیب اور حاضر کا جاننے والا، بڑا، بہت بلند، بہت ہی بلندی والا. الکبیر المتعال،
سورۃ الرعد آیہ 9. وهو سبحانه القوی الذی خضعت الاعناق لعظمته وخشعت الاصوات لهیبته وذل الاقویاء لقوته وقهر الخلائق بقدرته. وهو سبحانه اور پاک ہے وہ، القوی قوت والا، الذی وہ جو خضعت الاعناق جھک جاتی ہیں، الاعناق گردنیں، عنق کی جمع، لعظمته اس کی عظمت کے سامنے، اس کی عظمت کے لیے ساری گردنیں سرنگوں ہیں، جھکی ہوئی ہیں. وخشعت الاصوات اور دب جاتی ہیں آوازیں، لہیبتہ اس کی ہیبت کے لیے. وذل اور کمزور پڑ جاتے ہیں، الاقویاء بڑے بڑے قوت والے، لقوتہ اس کی قوت کے سامنے، بڑے بڑوں کی قوتیں اس کی قوت کے سامنے نیچی ہو جاتی ہیں. وقہر الخلائق بقدرتہ اور عاجز ہو جاتی ہیں مخلوقات اس کی قدرت کے سامنے، سارے عاجز ہو جاتے ہیں. ہیبت ڈر، روب، خوف کے معنی میں آتا. مہیب، واللیل مہیب، رات ڈرانے والی ہے، خوفناک، کمزور ہے یعنی اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے نا. وهو سبحانه الملك المتفرد بالخلق والإيجاد والتصريف والتدبير كل يوم هو في شأن يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهو اور وہ سبحانه پاک ہے وہ، الملک بادشاہ، المتفرد اکیلا، بالخلق والایجاد پیدا کرنے میں بھی اور ایجاد کرنے میں بھی کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا. والتصریف والتدبیر چیزوں کو پھیرنے میں بھی، جیسے ہواؤں کی تصریف کے لیے آتا ہے، تدبیر ان کی پلاننگ میں بھی. ہر روز وہ ایک شان میں ہے، ہر روز اس کی نئی شان ہے، نیا حال ہے. وہ پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے، یخلق و یرزق و یحیی اور زندہ کرتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے، و یعز اور عزت دیتا ہے، و یذل اور وہ ذلت دیتا ہے، وَيُعْطِي اور وہ عطا کرتا ہے، وَيَمْنَعُ اور وہ روک لیتا ہے، وَيَرْفَعُ اور وہ بلند کرتا ہے، وَيَخْفَضُ اور وہ پست کر دیتا ہے. لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں، پھیرنے والا نہیں، روکنے والا نہیں. وَلَا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ اور نہ کوئی اس کے فیصلے کا پیچھا کرنے والا ہے. جب وہ کوئی چیز ڈیسائیڈ کر دیتا ہے تو کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیوں کیا، یعنی کہ کوئی اس کے فیصلوں کو ریوائز نہیں کر سکتا، یہ سوال نہیں کر سکتا، یہ پیچھے نہیں آ سکتا. یعنی پیچھے آنے کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک حکومت آتی ہے، وہ ایک فیصلہ کرتی ہے، پیچھے اس کے دوسری آ جاتی ہے، وہ پہلے کے فیصلے کو پلٹ دیتی، رد کر دیتی ہے. تو یہاں لا راد لقضائہ جو اس نے کر دیا بس کر دیا، کوئی بعد میں آ کے اس کو الٹ پلٹ نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا. ایک اور چیز اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے بارے میں ضرور ذہن میں رکھیں کہ وی کین ناٹ سے ہاؤ بیکاز وی ڈونٹ نو. کوئی بھی چیز کا ڈیفینیٹ آنسر ہاؤ میں ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. مثلا اس نے آسمان کو پیدا کیا، اگر ہم کہیں ہاؤ دیر از نو آنسر. ٹھیک ہے نا. ہاں ہم غور و فکر کرتے رہیں، اگر ہمیں اس غور و فکر کے تھرو پتہ چل جائے کہ یہ چیز ایسے بنتی ہے تو دیٹس سم تھنگ ایلس، اور وہی ہمیں بتائے. اوکے آگے چلیں. وہو سبحانہ الغنی الذی یرزق الخلائق ویہب الاولاد ویقسم الارزاق ویرسل الریاح وینزل المیاہ ویجیب المضطر ویکشف السوء ویطعم الخلق ویدبر الامر. اگر آپ 5 دفعہ اس کو پڑھ کے زبانی یاد کر لینا، آپ کو عربی لکھنی بھی آ جائے، کیونکہ اتنے پرفیکٹ محاورے ہیں اور اتنا ردم ہے اس میں کہ پڑھنا بھی آسان ہے اور اس کے بعد اس کو ریپروڈیوس کرنا بھی آسان ہے. وہ سبحانہ الغنی اور پاک ہے وہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ الغنی بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ سب کو رزق دیتا ہے، ساری مخلوق کو، اسے نہیں چاہیے کچھ جواب میں. ہم لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں اس کے بس ہمیں کچھ ملے. مثلا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چلو یہ نہیں کوئی اور ڈگری، کوئی مقصد ہے نا، کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں نا، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو تعریف ہی لینا چاہتے ہیں. محتاج ہے نا، اس لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تو ہماری تعریف بھی نہیں چاہیے، ہمارا شکر بھی نہیں چاہیے، کوئی مال بھی نہیں چاہیے، کوئی رزق بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ سبحانہ الغنی
اور غنی کے بعد یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادت فرض کی شاید اپنے کسی فائدے کے لیے. اصل میں یہاں سے دھوکا کھاتے ہیں نا کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو وہ یوں لگتا ہے جیسے اس کا کام نہیں چل رہا تو پھر وہ ہم سے عبادت کروانا چاہتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس طریقے پر پیدا کیا گیا کہ وہ اپنے عقل اور شعور کے ساتھ اپنے رب کو پہچان کر اس کے آگے جھک جائے, جس کے آگے ہر چیز ویسے ہی جھکی ہوئی ہے. وہ سبحانہ الغنی, اور وہ پاک ہے, الغنی بے نیاز ہے, جو مخلوق کو رزق دیتا ہے, اولاد بخشتا ہے, رزق تقسیم کرتا ہے, ہوائیں بھیجتا ہے, پانی اتارتا ہے, بے قرار کی پکار کا جواب دیتا ہے, تکلیف دور کرتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے, وَيُطْعِمُ الْخَلْقَ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. اگر یہ لفظ یاد ہو نا تو اللہ تعالیٰ کی مختلف قدرتیں خود بخود سامنے آتی رہیں. يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ مَتَى شَاءَ, یہ سب کچھ کرتا ہے جب چاہتا ہے. وَفِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ, اور جس وقت چاہتا ہے کرتا ہے. وَبِأَيِّ قَدْرٍ شَاءَ, اور جس اندازے کے ساتھ چاہتا ہے کرتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَبِيرُ. اب آپ دیکھیں نا, کہیں کہا الغنی, کہیں کہا الکبیر. الذي له الكبرياء في السماوات والأرض الجبار الذي قهر الجبابرة بجبروته وعلاهم بعظمته القاهر فوق عباده القاهر لهم على ما أراد الفعال لما يشاء. اللہ سبحانہ وتعالی بہت بڑا ہے. الذي له الكبرياء في السماوات والأرض, جس کی بڑائی آسمانوں اور زمین میں ہے. کوئی کہیں بڑا, کوئی کہیں بڑا, کوئی اپنی گیلیکسی میں بڑا, کوئی دوسری میں بڑا, کوئی زمین پہ بڑا, کوئی فرشتوں میں بڑا, کوئی باقی چیزوں میں. لیکن اصل بڑائی اللہ کی ہے جو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ہے, ہر جگہ ہے, اور ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں. الجبار, زبردست. الذی قہر الجبابرۃ بجبروتہ, جس نے مغلوب کیا بڑے بڑے جابروں کو اپنی شان و شوکت کے ساتھ, قوت اور طاقت کے ساتھ. جبروت ہے قوت, طاقت, شان و شوکت. وعلاہم, اور ان پر بلند ہوا, بعظمتہ, اپنی عظمت کی وجہ سے. القاہر, غالب ہے, فوق عبادہ, اپنے بندوں پر. القاہر لہم علی ما اراد, غالب ہے ان پر ساتھ اس کے جو وہ ارادہ کرے, یعنی اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے. الفعال لما یشاء, کرنے والا ہے اس کا جو وہ چاہے, جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کون پڑھے گا؟ وهو سبحانه الكبير الذي له الكبرياء في السماوات والأرض الجبار الذي قهر الجبابرة بجبروته وعلاهم بعظمته القاهر فوق عباده القاهر لهم على ما أراد الفعال لما يشاء. وهو سبحانه القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه شيء القادر على كل شيء المالك لكل شيء المحيط بكل شيء العالم بكل شيء الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهو, اور وہ سبحانہ و تعالی, القوی, قوت والا ہے, العزیز, زبردست ہے. الذي, وہ جو, لا يعجزه شيء, اسے کوئی چیز عاجز کر ہی نہیں سکتی, ہرا ہی نہیں سکتی. ولا يغلبه شيء, اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. ولا يعزب عنه شيء, کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہو سکتی. القادر على كل شيء, ہر چیز پہ قادر. المالک لكل شيء, ہر چیز کا مالک. المحیط بكل شيء, ہر چیز کا احاطہ کرنے والا. العالم بكل شيء, ہر چیز کا علم رکھنے والا. الذي يفعل ما يشاء, وہ جو چاہے کرے. ويحكم ما يريد, اور وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے. کون پڑھے گا؟ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ وَلَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَالِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ الْمُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ الْعَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ الَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه
ما انتهى إليه بصره من خلقه لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الخلق والأمر وحده لا شريك له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حجابه النور، اس کا حجاب نور ہے. لو کشفہ، اگر وہ اس کو ہٹائے، لأحرقت، تو جلا دے، سبحات وجہہ، اس کے چہرے کے انوار، روشنیاں، منتہا الیہ بصرہ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے، من خلقہ، اس کی مخلوق میں سے، اس کی مخلوق جہاں جہاں بھی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے ہر چیز جل جائے. لا تراہ العیون، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. صبح کہتے ہیں روشنی کو نا، یعنی کہ جو اس کا حجاب النور، اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے، چونکہ تشبیہ نہیں دی جا سکتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی کو نا، یعنی جو انوار اس کے چہرے سے پھوٹتے ہیں، جو روشنی اس سے نکلتی ہے، وہ اگر کسی چیز پہ پڑ جائے تو اس کو جلا دے. جیسے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. حجابہ النور لو کشفہ، اپنا حجاب اگر اٹھائے تو پیچھے بھی نور ہی ہے. اس کے چہرے کے جو پھر روشنی ہے یا انوار ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تجلی کا واقعہ اس کو یاد کر لیجیے بس. ولا تخالطہ الظنون، اور گمان اس کو مکس اپ نہیں کر سکتے. تو خالط خلط ملط، اچھا کیسے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو مزید سمجھیے کہ گمان اس کو مکس اپ نہیں کر سکتے. مثلاً آپ یہاں بیٹھے ہیں، مثلا وہ بچیاں آ رہی ہیں تو میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا یہ اسما ہے، نہیں یہ تو مریم ہے، مجھے لگتا تیمیہ ہے. یہ ہے تو خالط الظنون، سوچ نے مکس اپ کر دی چیز، تھی کوئی چیز سمجھا کچھ اور، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. ولا یصفہ الواصفون، اور وصف بیان کرنے والے اس کا وصف بیان کر ہی نہیں سکتے. کوئی کتنا بھی بڑا ہو جو ایکسپریس کرنے والا ہو، اب یہ لگے ہوئے ہیں مختلف طریقے سے بیان کرنے، لیکن پھر بھی بے بسی نظر آتی ہے نا. بالکل کما ینبغی لجلال وجہ، جس طرح ہونا چاہیے اس کے عظیم ذات کے لیے، وعظیم سلطانہ، اور اس کی عظیم سلطنت یا اس کی قدرت یا طاقت کے لیے، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. لہ الخلق والامر، اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا ہے حکم، ٹھیک ہے، اسی نے پیدا کیا اور اسی کے حکم کے مطابق سب کام کر رہے ہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. انما امرہ، بے شک اس کا فیصلہ، اذا اراد شیئا، جب کچھ کرنا چاہتا ہے، ان یقول لہ کن، تو بس کن کہتا ہے، فیکون، تو ہو جاتا ہے. واللہ تبارک وتعالی لہ الکمال المطلق فی ذاتہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ، فهو بكل شيء علیم وعلى كل شيء قدیر، وهو الغنی الذی له خزائن السماوات والارض يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی اسی کے لیے ہے مطلق کمال، ایبسولوٹ کمال، یعنی پرفیکشن، اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات اور اس کے کاموں میں. ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ غنی ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کے خزانے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے، جس کو وہ دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں. جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ نہ چاہے نہیں ہوتا. اصل فیصلہ اسی کا ہے. تبھی اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے نا نعمت کے ملنے پر، کہ اس نے چاہی تو ہمیں ملی، اس نے چاہا تو یہ نعمت ہم تک آئی. وہ نا ماں کے دل میں محبت ڈالے تو روتے بچے کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کیونکہ کچھ پتہ چلتا ہے تو یہ سمجھ آتی ہے نا کہ کچھ پتہ نہیں ہے.
ورنہ تو پہلے یہی نہیں پتا ہوتا کہ کچھ پتا نہیں، یہ بھی نہیں جانتے ہوتے. مالک الملک یعز من یشاء ویذل من یشاء. مالک الملک ہے، ساری بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت کا مالک، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، تو ہی عطا کرتا ہے ملک جس کو تو چاہتا ہے، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے. تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. مجھے اپنی وہ ساری فلائٹیں یاد آ رہی ہیں جو دن کی روشنی رات میں اور رات کی روشنی دن میں بدلتے ہوئے. تو آسمان کا ایک وسیع منظر، اور خاص طور پر جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک لکیر سے پھٹ جاتی ہے، اندھیرا اور روشنی الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو فطر کا معنی سمجھ میں آتا ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. سورۃ آل عمران 26-27. وَهُوَ سُبْحَانَهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا رب ہے. وَمَلِيكُهُ، اور اس کا مالک. لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. ولا رب سواہ، اس کے سوا کوئی رب نہیں. مالک کل شیء، ہر چیز کا مالک. ورب کل شیء، ہر چیز کا رب، ہر چیز کا. لہ وحدہ ربوبیت الخلق والایجاد والتدبیر، اسی ایک کے لیے ہے خلق، ایجاد یعنی انوینشن اور تدبیر کی ربوبیت. رب کا معنی تو آپ سب کو آتا ہے نا، خالق، مالک، مدبر. اور یہاں انہوں نے مدبر کے ساتھ موجد کا بھی، ایجاد کا بھی لفظ لکھا ہوا. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، کچھ بھی جو نظر آئے اسی نے بنایا، اور وہ ہر چیز پر کارساز بھی ہے، جس طرح چاہے اس کو موڑ لے. وَلَهُ وَحْدَهُ رُبُوبِيَّةُ التَّعْلِيمِ وَالْإِرْشَادِ، اسی کے لیے لائق ہے، اکیلے اسی کے لیے تعلیم اور ارشاد کی ربوبیت بھی. یعنی نہ صرف یہ کہ پیدا کرتا ہے بلکہ تعلیم بھی دیتا ہے اور پھر رہنمائی بھی کرتا ہے، رشد. تو جہاں تک تعلیم اور ارشاد کا تعلق ہے تو فرمایا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا. انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. تخلیق کی بات ہو رہی ہے اور تخلیق کے پروسیس بتائے جا رہے ہیں، مرحلے بتائے جا رہے ہیں، سٹیجز بتائی جا رہی ہیں، اور ساتھ پڑھنے کی بات ہو رہی. یعنی پڑھنا لکھنا تو انسان کی گھٹی میں ہے، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی. جیسے کھانا چاہیے نا گرو کرنے کے لیے، ایسے ہی علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کی معرفت. اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ عزت والا ہے جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا. تو لکھنا جو ہے یہ سب سے معزز کام ہے. انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا، لا علم تھا. کبھی آپ نے رب کے معنوں میں یہ سوچا کہ وہ تعلیم بھی دیتا ہے اور رہنمائی بھی کرتا ہے؟ نہیں سوچتے. حالانکہ تربیت کا جو کام ہے اس میں تعلیم تو لازم ہے، تعلیم کے بغیر تو تربیت ہو ہی نہیں سکتی. ہم صرف کھانا پینا اور پرورش اس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں رب کے معنوں میں. حالانکہ رب ہی کے معنوں میں یہ چیز بھی آتا ہے کہ الذی خلق کل شیء ثم ھدی، ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اس کو راہ بھی دکھائی کہ اس نے کرنا کیا ہے. ورنہ وہ کیوں نہیں کر رہا؟ مثلا بلی جو کر رہی ہے وہ بکری کیوں نہیں کر رہی؟ اس کو کچھ سکھایا، اس کو کچھ اور سکھایا. جو اس کو جو نہیں سکھایا وہ یہ نہیں کر سکتا. دل کو دھڑکنا کس نے سکھایا؟ معدے کو پورا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو کس نے کام کرنا سکھایا؟ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ہماری جو انٹسٹائن وغیرہ یہ باقی سسٹم میں جو مسلز ہیں وہ کس طرح خود بخود کام کر رہے ہیں. اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں، ایون زبان کا جو مسل ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پڑھنے کی بات کی تو اس کو خلق کے ساتھ کہا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلی پہچان اللہ نے اپنی تخلیق کے ساتھ کی ہے کہ رب کو پہچانا تو اپنے آپ کو دیکھ لو. اکثر جب ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اچھا کس سے پوچھے، کون مشورہ دے، کون میری ذرا رہنمائی کر دے اور مجھے کچھ صحیح بتا دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اکثر ہمیں ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں نا تو ہم کنفلکٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ سب سے زیادہ بہتر علم کس کے پاس ہے کہ جس کے پاس جاؤں؟ کس کے پاس ہے؟ تو اس سے مانگو کہ وہ بتائے، اور وہ بتاتا بھی ہے. کچھ بھی چاہیے نا زندگی میں تو کہا کرے سب سے زیادہ کس کے پاس ہے، چلو وہاں چلتے ہیں. کیونکہ وہی کسی کے دل میں ڈالے گا تو وہ ہمارے لیے کرے گا. انسانوں میں سے انسان خود مالک نہیں کسی چیز کے. ہم اپنے آپ کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم کسی اور چیز کے کہاں سے مالک ہوں گے؟ نہ کسی کو دینے کے مالک، نہ کسی سے لینے کے مالک.
دیتا بھی وہی ہے، دلواتا بھی وہی ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں. جب یہ سمجھ آ جائے تو سارے غم ہی دور ہو جاتے ہیں. پھر ایک طرف ہم دعا مانگے بھی ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رستہ دکھانے لگتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں چاہیے، ایسے بھی ہوتا ہے. پھر بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ اس وجہ سے تھا. وَلَهُ وَحْدَهُ رُبُوبِيَّةُ التَّمْلِيكِ وَالْإِمْدَادِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اور اسی ایک کے لیے ہے ربوبیت التملیک. تملیک ہوتا ہے مالک بنانا، یعنی اسی نے تمہیں مالک بنایا ہے. والامدادی، اور مدد کی، تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں سارے کا سارا تمہارے لیے. لکم، حالانکہ لہو ہے نا، ہر چیز ہے اس کی، لیکن اس نے وقتی طور پہ کیا کیا، ہمیں ان چیزوں کا مالک بنا دیا. وَلَهُ وَحْدَهُ رُبُوبِيَّةُ التَّسْخِيرِ. تسخیر کی ربوبیت بھی اسی کی ہے، اکیلے اسی کی، جو اوپر اور نیچے ہے، یعنی ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اس نے عام کر دی تم پر اپنی نعمتیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. اس کے باوجود لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے. تسخیر ہوتا ہے کسی چیز کو مسخر کرنا، کسی کے کنٹرول میں دینا. یعنی اللہ نے بڑی بڑی چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں. وَلَهُ وَحْدَهُ رُبُوبِيَّةُ التَّكْرِيمِ وَالِاسْتِخْلَافِ. اور اسی کے لیے ہے ربوبیت تکریم اور استخلاف. تکریم ہوتا ہے عزت دینا اور خلیفہ بنانا، اور اسی کے لیے ہے ربوبیت تکریم، یعنی صرف چیزیں ہمارے کنٹرول میں بس میں نہیں کی، بلکہ عزت بھی دی اور ان کا دیے، مقام بنائے، زمین کا خلیفہ بنایا، بعض کو بعض پر درجہ دیا تاکہ آزمائے. لوگ چاہتے ہیں ہائیسٹ پوزیشن پہ پہنچے، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ امتحان ہے، اتنا ہی بڑا امتحان. بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. فما اعظم هذا الرب العظیم الکریم الرحیم الذی هذا فعله وهذا خلقه وهذا فضله وما اکرمه وما ارحمه بعباده. کتنا عظیم ہے یہ رب، عظیم کریم رحیم، جس کا یہ کام ہے، جس کی یہ تخلیق ہے، جس کا یہ فضل ہے، اور کتنا وہ عزت والا ہے اور اپنے بندوں کے اوپر کتنا مہربان ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.